نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب خلیفہ بنے تو ہر روز رات کو علماء فقہاء کو جمع کرتے، اکٹھا کر کے ان کو بیٹھتے اور ان کے ساتھ موت کا ذکر کرتے کہ موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو واسطہ پڑنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہم نہ بھی جانا چاہیں، ہم نہ بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیں، لیکن ہمیں ایک دن تو لے جایا جائے گا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے کہ جو کثرت سے اس کا ذکر کرتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتے رہو تاکہ ہمارے دنیا کے معاملات بھی درست رہیں اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ موت کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آ کر انسان کی زندگی، اس کے رزق وغیرہ کے بارے میں لکھتا ہے، لہذا ہر ایک کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ وقت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ جگہ کون سی ہے۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر، کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ بعض اوقات انسان ایک جگہ پر سال ہر سال زندگی بسر کرتا ہے اور پھر اچانک اس کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ سفر کر لیتا ہے اور اسی زمین پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور واپس ہی نہیں آتا۔ بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ موت انسان کو اس جگہ پر خود ہی پہنچا دیتی ہے جہاں پر اس کو جانا ہوتا ہے، اور پھر انسان بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت سے فرار یا قتل سے فرار فائدہ نہیں دے گا، اور اگر کچھ وقت مل بھی جائے انسان کو تو وہ بہت تھوڑا ہے جس سے انسان دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے، اس آخرت کے مقابلے میں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان اس حقیقت کو مان لیتا ہے، جانتا تو ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ جس انسان کو اپنی واپسی کا یقین ہو اس کا طرز زندگی بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ ایک مسافر کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جب یہ یقین کمزور پڑتا ہے تو پھر انسان دنیا میں دل لگاتا ہے اور پھر دنیا چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، اور اگر دنیا سے ہمارا کوئی پیارا چلا جائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اور اس پر زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم کتنا بھی اگنور کریں اس حقیقت کو، یہ حقیقت تو حقیقت ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں خود آ کے ملے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم کھلے اور چھپے حالات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے تمام کام بتلا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے، کون سا دن کہاں گزارا، کیا کیا، کون سا کام کس نیت سے کیا، کس کوالٹی کا کیا، کس کے لیے کیا، کیسا کیا، اچھا کیا، برا کیا، ایک ایک چیز بتا دی جائے گی، کیونکہ ساتھ ساتھ تو ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور اس وقت انسان دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، مگر اس کو شمار کر لیا ہے، گن لیا ہے، ریکارڈ میں لے آیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ موت کے بعد انسان ایک ایسی دنیا کی طرف جاتا ہے جس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں، اسی لیے اس کو یوم الآخرہ کہا جاتا ہے، یوم الآخر، آخری دن، لاسٹ ڈے، فائنل ڈے، یعنی اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور قبر کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اصل زندگی شروع ہوگی، اور پھر
وہاں سے کوئی واپسی بھی نہیں اور کہیں آگے بھی روانگی نہیں. اس لیے اس حقیقت کو جاننا اور اس کے بارے میں انسان کو تیار رہنا بہت ضروری ہے، بہت فائدے کا ہے. مومن اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس کی موت اس کے لیے ایک خوشخبری لاتی ہے، رب کی رضا کی، جنتوں کی اور آگے کی مستقبل کی خوبصورتی کی. مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت ملنے لگتی ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آ کر سلام کرتے ہیں. سوچئے کتنے خوش قسمت ہیں ایسے لوگ کہ جن کو موت کے وقت فرشتوں کا سلام آتا ہے اور پھر ان کو خوشخبری دیتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے، تم دنیا میں کچھ کیا کرتے تھے. تو یہ خوشخبری عمل کرنے والوں کے لیے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے. اسی طرح فرشتے آ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اور خاص طور پر جن کے اندر ایک اطمینان ہے، جن کے دلوں میں ایک سکون ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری دے رہے ہیں. پھر اسی طرح جو مقربین ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. پس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت والی جنت ہے. لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. یعنی مقربین کا درجہ چونکہ ہائر ہے اس لیے ان کے لیے ساتھ ہی جنت کی بشارتیں بھی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا بہترین استقبال ہوتا ہے. برائے ابن عازب کی روایت ہے اور یہ روایت مسند احمد کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں. ان کے پاس جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے جس پر جنت کی حنوط یعنی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور وہ اس کے پاس آ کر اس کی جہاں تک مرنے والے کے بھی مرا تو نہیں، مرنے والے کی نگاہ جتنی دور تک جاتی وہاں تک وہ پھیل جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں، فرشتہ جس نے اصل جان نکالیں گے، اور پھر کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کی طرف واپس چلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، آرام سے نکل جاتی کیونکہ اس کو خوشخبری مل گئی. اب وہ جانے کے لیے تیار ہے، اب وہ شوق ہے اس کو کہ میں اپنے رب سے جلد ملاقات کروں. تو جو ہی وہ روح نکلتی ہے ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے لے کر اسے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر جو حنوط ہوتی ہے جنت کی وہ بھی مل لیتے ہیں، اور اس جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے مونٹریال میں جانے کا اتفاق ہوا، ہمارے کچھ ریلیٹیوز تھے وہاں، تو ان کی وائف فرینچ کینیڈین ہے، وہ نرس ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، مسلمان ہو گئی. تو پچھلے کئی سالوں سے 20-30 سالوں سے وہ یہ کام کر رہی ہیں. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پیلیٹیو کیئر میں، جہاں پر بالکل دنیا سے جانے والے آخری دموں پہ جو ہوتے ہیں مریض کہ جن کو دوائیاں وغیرہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میرے سامنے تو روز کئی لوگ فوت ہوتے ہیں،
لیکن ایک مسلمان فوت ہوا تھا اور اس کے فوت ہونے پر پورا کمرہ خوشبو سے بھر گیا تھا، اور وہ خوشبو کہتی کہ آج تک میں نے کبھی دوبارہ نہیں سونگھی، اور کہتی کہ جتنے وہاں ڈاکٹرز اور لوگ تھے انہوں نے بھی خوشبو محسوس کی، کہتی لیکن اس کے بعد کبھی کسی اور مرنے والے سے ایسی خوشبو بھی نہیں آئی۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کو پھر میں نے یہی حدیث سنائی کہ کس طرح فرشتے آتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور مرنے والے کی جو روح ہوتی ہے اس کا جو روح کا کفن مختلف ہی ہوتا ہے، نہ وہ خوشبو ہمیں نظر آتی ہے، نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ روح نظر آتی ہے، اور نہ ہی روح کا کفن نظر آتا ہے، لیکن ہوتا یہ سب کچھ۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھا بھی دیتے ہیں۔ امام بخاری کی وفات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت بھی بہت خوشبو تھی، حتیٰ کہ ان کو جب دفنا دیا گیا تو ان کی قبر سے بھی خوشبو نکلتی تھی، جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے، وہ قبر کی مٹی اٹھانے لگے کیونکہ وہ مٹی میں بھی خوشبو تھی۔ تو پھر وہ اس کے آس پاس جنگلہ ڈال دیا گیا کہ اس طرح تو ان کی میت ننگی نہ ہو جائے کہیں۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے پھر انسان کو اس درجے کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور نیک کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ میں جب اس منظر کو امیجن کرتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا وہ جیسے آپ لوگ بھی اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے کہ جب ڈلیوری کا ایک وقت ہوتا ہے، بچے کی ڈلیوری کا، تو اس وقت ڈاکٹر آ جاتی ہے اور پھر وہ بیبی کو ہاتھ پہ لیتی ہے اور پھر آگے نرسز کو دے دیتی ہے اور پھر وہ اس کو ریپ کر کے اور آگے لے جاتی ہے۔ تو جس طرح انسان کے دنیا میں آنے کا ایک منظر ہے، ایسے ہی اس کے جانے کا منظر ہے۔ آتے ہوئے ڈاکٹرز اور نرسز ہوتے ہیں اور جاتے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں جو روح لے کے جاتے ہیں، جسم تو وہیں پر ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرشتے اس روح کو لے کے پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں بہت سے فرشتے ہیں، اور جس گروہ کے پاس سے بھی فرشتے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ اتنی پاکیزہ روح کون ہے، یہ کس کی روح ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں سے گزرتی خوشبو پھیلتی جاتی ہے۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اور اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اس کو یاد کیا جاتا تھا، لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے۔ یعنی ایک آسمان تک پہنچتے ہیں، وہاں کے کچھ مقرب فرشتے آگے کے آسمان تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آگے کے پھر آگے مزید لے جاتے ہیں۔ جیسے آپ مثلا کہیں جاتے ہیں، آپ کو کوئی اسکارٹ کر رہا ہے، پھر ایک جگہ تک آپ کو چھوڑا، پھر آگے سے مزید کوئی اور آگے آپ کو آگے لے گئے، پھر آگے لے گئے۔ تو اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک چھوڑ کر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر آسمان والے مسلسل اس نیک روح کو مرحبا کہتے رہتے ہیں، مرحبا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید۔ آپ سوچیے کہ کیا منظر ہوگا، ایک روح جا رہی ہے اتنی VIP کہ اس کو ہر کوئی خوش آمدید کہہ رہا ہے اور اس کے آنے پہ ہر کوئی خوش ہو رہا ہے۔ اور جب آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون، بتایا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے، تو کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبۃ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان۔ مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں۔ برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح وہاں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی آخری جگہ آخری مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہاں سے روح کو جب قبر میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے دوبارہ واپس لائی جاتی ہے، پھر آسمان سے دوبارہ زمین پر آتی ہے۔ جب آخری آسمان تک پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔
چنانچہ اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اور جسم جو نہلا دھلا کے کفن کر کے جب اس کو قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے پکار رہی ہوتی ہے روح یا وہ جو جسم ہوتا ہے کہ مجھے. آپ نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے لوگ کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی, جلدی لے چلو جلدی لے چلو. اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے اور روح لوٹا دی جاتی ہے تو پھر اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور ان آوازوں کو سننے لگتا ہے جو دفنانے والوں کے قدموں کی ہوتی ہیں, یعنی زمین کے اوپر جو دھمک ہوتی ہے. اور اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ دفنانے کے بعد میت کے پاس تھوڑی دیر ضرور رکنا چاہیے اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. یعنی یہ آپ اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو بتا کے رکھ کہ ایک دم دفناتے ہی چھوڑ کے نہیں آ جانا, بلکہ وہاں پر رکنا بھی ہے اور دعا کرنی ہے. یہ دعا کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو, کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا, اب اس سے پوچھا جائے گا. تو بہرحال پھر قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے. قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہاں کے مراحل آسان ہو جائیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے, اور اگر یہاں کے مراحل دشوار ہوں تو پھر آگے کے سارے مراحل دشوار ہو جاتے ہیں. اور قبر کے 3 سوال جو ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے, اس پر اللہ نے کتاب بھی چھاپی ہوئی ہے, قبر کے 3 سوال. اس میں جب قبر میں فرشتے آتے ہیں, منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے, تو وہ آ کر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس کے لیے سورج کی سی شکل بنا دی جاتی گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے. اس کو جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد جواب دوں گا. وہ کہتے ہیں اب نماز کا وقت نہیں ہے, اب تم ہمارے سوالوں کے جواب دو. تو پھر وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے. اور وہ کیا جواب ہوتے ہیں؟ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے, براء ابن عازب کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے. ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے, گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں, نہایت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, آپ اس سے زمین کو رید رہے تھے. آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو. آپ نے 2 یا 3 بار یہ فرمایا اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے, جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے. اس کے پاس 2 فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ. پھر دین کے بارے میں پوچھتے ہیں ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دینی الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا؟ تو کہتے ہیں ہوا رسول اللہ. پھر وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی, اس کو سچ مانا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سوال جواب ہی مصداق ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ قول ثابت کے ذریعے بندہ مومن کو یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی جو دنیا میں دین پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو اس کو قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. اور پھر آواز آتی ہے آسمان سے میرے بندے نے سچ کہا, اسے جنت کا بستر بچھا دو, اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. لہذا وہاں جنت کی طرف سے ہوائیں, راحتیں, خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو خوب کھلا کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کی فیلنگ ایسے ہوتی ہے کہ میں بہت کھلی جگہ پر ہوں. پھر اس کے برعکس کافر یا منافق کی موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. اسی طرح فرشتے آتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں معلوم.
وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں معلوم. وہ کہتا ہے وہ کون شخص ہے تمہارے اندر بھیجا گیا، کہتا ہے ہاں مجھے نہیں معلوم. آج آپ دیکھیں کہ ہماری آئندہ کی نسلوں کا کیا حال ہے، اور ہمارے بچے دین کے بارے میں کتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارا دین کیا تو وہ کہہ سکیں دین الاسلام. اگر دنیا میں یہ کہتے ہوئے شرما رہے ہیں تو قبر میں کس طرح پورے کانفیڈنس کے ساتھ سمجھا سکیں گے. بہرحال پھر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، وہ جب کوئی جواب نہیں دیتا تو کہا جاتا ہے اس بندے نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو. فرمایا پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اور یہی حال منافق کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائے. اور اس کو ایسی مار پڑتی ہے کہ جس کی چیخیں ساری مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے. قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر وہ مومن ہو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں جانب آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور دیگر نیک کام جیسے صلہ رحمی ہے، صدقہ ہے، نیکی کے اور کام ہیں، لوگوں کے ساتھ جو اس نے احسان کیا ہے، وہ سارے نیک کام جو بھی اچھے کام ہیں وہ سارے اس کی حفاظت کرتے ہیں. طبرانی کی روایت میں آتا ہے آدمی کے پاس قبر میں آیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز آتی ہے، جب اس کے سرہانے کی طرف آتی ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، پیچھے کر دیتی ہے. جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آتی ہے کوئی چیز تو صدقہ اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو مسجدوں کی طرف اس کا جانا اس کو دھکیل دیتا ہے. یعنی نیکیاں جو ہیں اس وقت پش بیک کر دیتی ہیں جو بھی کوئی شر آ رہا ہو. پھر یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ اس کی قبر کی تنہائی کو دور کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لونلینس جو ہے نا ایک ٹارچر ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان اکیلا ہو اور کوئی نہ اس کے پاس آنے والا نہ جانے والا. تو قبر میں تو کسی نے نہیں آنا جانا، تو پھر وہاں کیا چیز انسان کو خوش کرے گی، کن چیزوں کے ساتھ اس کا دل لگے گا؟ نیک اعمال کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے. یہ اسی کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے جس کو دنیا میں نیکی کا شوق ہو اور وہ اپنی تنہائیوں کو خاص طور پر نیک اعمال سے آباد کر لے. جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، مصروفیت ہوتی، پھر ہم مصروفیت کا رونا روتے ہیں. جب مصروفیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم فراغت کا رونا روتے ہیں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو پریشان رہتے ہیں. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ کہ انسان زندگی میں ایسے گول سیٹ کرے، ایسے کام اپنے لیے رکھے کہ چاہے وہ مصروف ہو، چاہے وہ فارغ ہو، وہ پیپل ڈپینڈنٹ نہ ہو، ایموشنلی لوگوں پہ ڈپینڈ نہ کرے. اس کے اپنے اندر ایسی سکینت ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کو بھی انجوائے کرے، اور اگر تنہا ہو تو اس کو بھی انجوائے کرے. اور دونوں جگہوں پر چاہے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو نیک اعمال کرتا رہے. اور نیک اعمال میں اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور اچھے مشورے کسی کو دینا، کسی کے غم دور کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے کاموں میں سے اور انسان کے نیک اعمال میں ایڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد. اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دے رہا ہے. وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں. اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال کے پاس واپس لوٹ جاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر ہر ایک کو رہنا ہے جب تک رہنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا اور آسانی کا راستہ بنا دے. پھر اسی طرح قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح کی روشنی کی جاتی ہے. یعنی قبر کی روشنی 14ویں کے چاند کی روشنی سے ملتی جلتی ہے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی کہ اس کو سبزے سے بھر دیا جاتا ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے.
یعنی گرینری بھی ہے اور لائٹ ہلکی سی روشنی بھی ہے. اور صبح شام اس کا جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جگہ، یہاں تم نے آنا ہے. پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر جب اس کی حالت اچھی ہوتی ہے، ان چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تمنا کرتا ہے کاش میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے، کوئی طریقہ ہو کہ میرے گھر والوں کو معلوم ہو جائے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسے سورۃ یاسین میں وہ جو شخص تھا اس کو لوگوں نے مار ڈالا تھا اور کہا گیا تھا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی، کس بات پہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں کے اندر شامل کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ مومن کو سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، جب پھر سب لوگ اپنے اپنے عمل دیکھیں گے اور دیکھ کر خوش ہو جائیں. یہ ایک موت کے بعد کا کچھ مختصر سا سفر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. چند باتیں تعزیت کے حوالے سے، جسٹ ریمائنڈر. تعزیت کرنا جو ہے ایک بڑا فضیلت کا کام ہے. یعنی اگر کسی کے یہاں وفات ہو جائے تو اس سے، جسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں افسوس کرنا، یہ کوئی صحیح لفظ نہیں افسوس کرنا، اصل لفظ ہے تعزیت، تعزیت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے. یعنی اتنی ان کی شان بلند کی جائے گی جو صرف جانے والے ہیں اس کے پاس. خود اس کی کیا ہوگی، وہ اس کے صبر اور اس کے حوصلے کے مطابق. ایک اور روایت میں آتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اظہار ہمدردی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے سبز حلہ پہنائیں گے جس کے ذریعے اس کو خوبصورت بنائیں گے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسی زینت؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس پر رشک کیا جائے گا. یعنی لوگ خوش ہوں گے کہ کون انسان ہے کہ جس کے ساتھ اتنی عمدہ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو تعزیت کے لیے انسان کو اپنے لفظوں کا چناؤ بھی بہت مناسب رکھنا چاہیے. مثلا یہ کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کا عزیز فوت ہو گیا ہے، بلکہ اس کے برعکس تسلی والے الفاظ دینے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے فوت شدہ کے لیے درجات بلند کرے، اس کو معاف کر دے. تو تعزیت کے مسنون الفاظ بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کا ہے جو اس نے دے بھی رکھا ہے ابھی تک. وکل عندہ باجل مسمی، اور سب کے سب اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یہ مراد ہے. فلتصبر ولتحتسب، صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو. پھر یہ کہ اگر زیادہ حالات خراب ہوں تو صبر کی تلقین کرنا، اور یہ بھی وجہ معلوم کرنا کہ اتنا زیادہ رونا دھونا یا اتنا زیادہ بے چین ہونا کس بنا پر ہے. اگر کسی خاص وجہ سے ہے اس میں مدد کی جائے، ورنہ سمجھایا جائے اور صبر کی تلقین کی جائے، اور گھر والوں کو دعائیں دی جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی جائے. اور اسی طرح تعزیت کے لیے زیادہ وقت نہ ٹھہرا جائے، جائے انسان تھوڑی دیر بات چیت کرے اور اٹھائے. اور پھر یہ ہے کہ میت کے متعلقین جو ہیں وہ سارے ایک ہی جگہ پر نہ ہوں، یعنی تعزیت کے لیے. امام نووی کہتے ہیں کہ تعزیت کی خاطر بیٹھنے کو امام شافعی اور دیگر اہل علم ناپسند فرماتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تعزیت کی خاطر ایک خاص شکل میں بیٹھنا منع ہے، یعنی آتے جائیں تعزیت کرتے جائیں اور چلتے جائیں، اکٹھ نہ کریں، ہجوم نہ کریں. پھر یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے لیے دعا کرنا، اور اگر والدین ہیں تو ان کے لیے دعا اور استغفار خاص طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے: صدقہ جاریہ، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم،
اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اولاد کی دعا والدین کے لیے، نانی نانا کے لیے، دادی دادا کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے. پھر اسی طرح ان کے لیے استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، یعنی بچے جو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمہاری بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے. پھر صدقہ کرنا. ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے مال چھوڑا مگر وصیت کوئی نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں کچھ تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. یعنی بعض اوقات انسان کو وقت ملتا ہے، بعض اوقات وصیت کا وقت نہیں ملتا، تو اگر بعد میں پھر کوئی اپنی مرضی سے کرے تو کیا اس کا بھی ثواب ہے؟ تو یہ لکھا ہے کہ اس کا بھی ثواب ہے. اسی طرح ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وصیت کیے بغیر فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقے کا ضرور کہتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اسی طرح سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے کہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. اسی طرح ان کی طرف سے روزوں کی قضا ادا کرنا، ان کی طرف سے حج کرنا، نہیں روزے بھی قضا رکھے جا سکتے ہیں، حج بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ان پر کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کرنا یا معاف کرانا یا ادا کرنا. پھر نظر پوری کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا، ان کی وصیت پوری کرنا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے مواقع پہ کر سکتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ خوب خوب دعائیں کرنا. اور اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا. اے اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں باہم الفت اور محبت پیدا فرما دے، ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی عطا کر دے، ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور اور روشنی کی طرف لے آ. ہماری تمام ظاہری اور چھپی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے ازواج اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما. ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحمت فرمانے والا ہے. اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا بنا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل کر دے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما دے.
یا اللہ جتنے بھی فوت شدہ ہمارے رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کی بخشش فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ. اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی تمام کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین تو انہیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور کر دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. یا اللہ تو ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرما. یا اللہ تو ہمارے سارے معاملات درست فرما دے. یا رب العالمین جو بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما دے. یا اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ان کو برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو اس محفل کا انہوں نے اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ آئندہ رمضان آنے والا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں بہترین روزے رکھنے کی توفیق دے، بہترین دعائیں کرنے کی توفیق دے اور بہترین طریقے سے صحت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.